میں کمسین سے نخان رسول صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں کمسین قاری قرآن سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج کے درس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. احسنت حبیب ابراہیم. سبحان اللہ. ابو بکر ہے. اب میں ملتمس ہوں محترم محمد زبیر قادری شتاری سے حضرت عبید صاحب بھی ہے. آپ تھوڑا سن سے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا اللہم صلی وسلم علی رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. زینت یاسی توئی زیبائش طه توئی سبحان اللہ. زینت یاسی توئی زیبائش طه توئی زینت آسی توئی زیبائش طه توئی صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی مرحبا صلی علی روشن جہاں از روئے تو صلی علی شہر مدینہ رونق کعبہ توئی خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ توئی سبحان اللہ. یا رسول اللہ بسوئے ما غریباں یک نظر یا رسول اللہ بسوئے ما غریباں یک نظر بے نوارا سرپرستو بے نوارا سرپرستو ہادیو مولا توئی بے نوارا سرپرستو ہادیو مولا توئی اللہ. رحمت للعالمین رحمت للعالمین آمد بشان پاک تو رحمت للعالمین آمد بشان پاک تو بے کسارا دستگیرو بے کسارا دستگیرو مل جاؤ ماوا توئی زینت آسی توئی زیبائش طه توئی نعت تو پیغمبراں از شمس تبریزی شنو نعت تو پیغمبراں از شمس تبریزی شنو نعت تو پیغمبراں از شمس تبریزی شنو مصطفیٰ مجتبیٰ
مصطفیٰ او مجتبیٰ او سید و اعلیٰ توئی زینت یاسی توئی زیبائش طه توئی. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. أحسنت 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 ما شاء الله. ناظم محفل الحبيب محمد بن عبد الله رفیع المیر غنی صاحب حفظ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ کلام پیش فرمائیں. میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. جی حضرت. نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. کہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے. محمد کی محبت ایسے ایسے گھر سے ملتی ہے. یہ دولت بھی کہیں کیا بے طلب بے تر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نہیں رابطہ ہو گیا تھا نہیں کوئی مسئلہ. نعت شریف. نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے. یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے. محمد کی محبت ایسے ویسے گھر سے ملتی ہے. یہ دولت بے طلب بے تر سے ملتی ہے. فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں. ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. آنے آئے وہ جبریل کا سبق کس کو. فرشتوں کو بھی خود تعلیم جس کے گھر سے ملتی ہے. جہاں کر ولایت جذب ہوتی ہے امامت میں. میری نسبت کے گھر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. میری وہاں جا کر نبی کے گھر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے حضرت موسیٰ. مدینے کی تجلی طور کے منظر سے ملتی ہے. منظر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. ناد تقوی داور محشر سے ملتی ہے. گناہوں کی ندامت شافع محشر کی ہے. آئے فی احسنی تقویم چہرے پر. میرے آقا کی صورت گھر سے ملتی ہے. مچلتے ہیں ادب سے جن کے سر میں بے جبیں سجدے. رسول اللہ کی چوکھٹ انہی کے سر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ شعر کے بانداز طریقت کچھ خبر مقامی کی. بانداز طریقت کچھ خبر قائم مقامی. شب ہجرت اللہ سے ملتی ہے. شب ہجرت کوئی سنت اللہ ہے حقیقت میں. ادائے نعت بھی قرآن کے دفتر سے ملتی ہے. عدل سے جاتا ہے میرا سرکار کے گھر میں. میرے دل کی سرکار ہی کے گھر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ کہنے والے ہیں. حیات جاویدانی آپ کی ٹھوکر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. جانی آپ کی ٹھوکر سے ملتی ہے. اور رحم مقتے میں فرماتے خمیری اور یاقوتی اجازت کی سب کو نبی کے گھر سے ملتی ہے. سبحان اللہ. کی سب کو نبی کے گھر سے ملتی ہے.
میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ درست صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. احسن. تقبل اللہ منا ومنکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرين ناظرين وسامعين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ پچھلا ہفتہ اور پچھلے کچھ 10 دن یقیناً ہمارے محفل کے ناظم و نگران ہے محمد بن عبداللہ رفیع صاحب اور آپ کے تمام اہل خانہ کے لیے بھی متبرک رہا، اور کچھ معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کے دامن محدود میں کچھ اپنی نگاہ خاص سے بفیض حضرت سیدنا و حبیبنا شیخنا و مربینا حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ دام اللہ فیوضہ کچھ نعمتیں اور کچھ برکتیں وہاں سے حاصل ہوئیں، اور ان سب سے بڑھ کر بے پناہ شیخ محترم کی دعائیں اور ان کی یاد اور خصوصی توجہات اس فقیر کے لیے ساری زندگی کا سرمایہ ہیں. تو ہر طرح سے الحمدللہ یہ گزشتہ 10 ایام بہت برکتوں کے گزرے. اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہمیشہ باقی رکھے. اور اسی اثنا میں ہمارے محترم حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب کی خوش دامن یعنی کہ ساس محترمہ کا انتقال ہوا، اور وہ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف روانہ ہوئی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر دے، ان کی اولاد اور عیال کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ چادر زہرائی کی برکتیں ان کی قبر مبارک پر نچھاور فرمائے، ان کے ہر عیوب کو خطاؤں کو اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کے اندر چھپا لے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ دنیا ہے، آج وہ تو کل ہم، یا کبھی ہم تو پھر ہمارے بعد میں کسی کا نہ کسی اور کا وقت. یہ تو مقرر ہے. محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ فراق پر غم ہوتا ہے، لیکن تقدیر یہ ہے کہ راضی رہیں اس کے اوپر کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، لی ہوئی اسی نے ہے، رشتے اسی نے عطا فرمائے، رشتے واپس لیے بھی اسی نے. یہی کچھ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا. الحمدللہ
اللہ ایسی آزمائشوں پر صابر رکھے، ثابت قدم رکھے کہ یقیناً کوئی چیز اللہ عطا کرتا ہے، اس سے محبت دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کو جب دور کرتا ہے تو آزماتا ہے کہ دی ہوئی نعمت کی قدر زیادہ ہے یا رب کے فیصلے کی قدر زیادہ ہے، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہو یا کوئی دنیا کا کوئی اور دوسرا رشتہ ہو، سب آزمائش ہے اللہ کی۔ انما اموالکم واولادکم، اسی لیے فتنہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، مال، اولاد، رشتہ دار، ذوی القربہ، یہ سب فتنہ کب بنتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے سے آپ کو روک دے۔ تو یہی کچھ بیان ہمارا پچھلے چند دنوں سے جنائز کے اوپر تھا، جنازے اور جنازوں کی کیفیات کے اوپر تھا، تو بہت سارے مسائل ذکر ہوئے، کچھ اور مسائل کو طول دینا چاہتے ہیں، تو آج کے نشست میں ہم نے ضروری سمجھا کہ سوگ اور نوحہ، اس تعلق سے چند مسائل چونکہ ہم نے ذکر تو کر دیے تھے لیکن اس کے اوپر کچھ اور روشنی ڈالی جائے اور اس کو بالکلیتاً ہماری سوسائٹی سے، مسلمان کمیونٹی سے اس کے تن کے برابر بھی اس کی اگر کوئی جڑیں باقی ہیں تو اس کو مٹا دیا جائے، اس غرض سے چند مسائل اس حوالے سے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب ہے ندب اور نوحہ، یہ دونوں میت کے اوصاف بیان کر کے آواز سے رونے کو کہتے ہیں کہ میت جس کا انتقال ہوا ہے اس کے اوصاف کو یا اس کی حرکات کو، افعال کو یاد کر کے آوازیں بلند کر کر کے رونا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ اور یہی کچھ روافض کے یہاں نظر آتا ہے جو خاندان اہل بیت کے نام پر نوحہ گیری کرتے ہیں۔ نوحہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کی شخصیت مطہرہ کے علاوہ پھر اس کے بعد کسی کے لیے بھی نہیں، اور یہ عیب ہے۔ اور ہم اللہ کی اس بڑی نعمت کے اوپر نوحہ گیری نہیں کرتے کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، اور زندگی کا مقصد کمال پر پہنچتا ہے شہادت سے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جس میں آوازیں بلند کر کر کے نوحے کیے جاتے ہیں، اور اہل سنت کے بھی بعض معروف شخصیات یہ کام کرتی ہیں، جلسے منعقد ہوتے ہیں اور اس میں آوازیں بڑا بڑا کر رویا جاتا ہے، تو دیکھیے غم ہونا اور بات ہے اور آوازیں چیخ پکار کرنا یہ اور بات ہے۔ اس کو محبت کے ساتھ میں جوڑنا یہ از خود غیر شرعی امر ہے، اور حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ و جمیع حضرات اہل بیت کے یہ سب شہادت پائے ہیں شریعت کی محافظت کے لیے، شریعت کے احکام کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اب ان کے نام پر شریعت کے مخالف کام کرنا اور اس کو زبردستی اپنے خیالات کے ذریعے سے اور اپنی فکر قاصر اور عاجز فکر کے ذریعے سے اس کو ایک مسئلے کے طور پر ابھارنا، یہ غیر شرعی ہونے کے بعد یہ غیر اجتہادانہ کیفیت ہے کہ جو غیر ضروری طور پر شریعت کے اندر ایک نئے مسئلے کو اور ایک نئے باب کو کھولا جاتا۔ اسی لیے اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے
فضیلت دی کہ ان کا علم اسی چیزوں کا جواب دے۔ الغرض کے میت پر واویلا اور ہنگامہ مچانا، چلانا، یہ ساری چیزیں نوحہ میں آتی ہیں۔ گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، پیروں پر ران پر ہاتھ مارنا، ایڑیاں رگڑنا، اور غرض کے کوئی بھی ایسا فعل جو اظہار غم کے لیے ہو، اور یہ اظہار غم میں کیسی ہی تباہی والی اور حرکتیں کرنا، یہ سب زمانہ جاہلیت کے کام ہیں، اور یہ سب کے سب حرام ہیں۔ ناجائز کی بات نہیں، مکروہ کی بات نہیں، بلکہ حرام ہے۔ یہی کچھ حاشیہ باجوری میں بھی ہے، کتاب الانوار میں بھی ہے۔ اب رہی بات سوگ کی، تو سوگ جائز ہے، نوحہ جائز نہیں ہے۔ سوگ سے کیا مراد ہے اور سوگ کے کتنی عدت ہے؟ تو سوگ زیادہ تین دن سے زیادہ ہرگز جائز نہیں ہے، مگر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، یہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ سوگ غم کو کہتے ہیں۔ غم کسی کی جدائی کا 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کے انتقال کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ شوہر کے انتقال کا سوگ ہے، سب سے بڑی وجہ۔ اب اس کے اوپر طہارت اور نطفے کی طہارت اور یہ باقی سب چیزیں ذیلی ہیں۔ شوہر کا سوگ سب سے بڑھ کر ترجیح دیا گیا ہے، اور یہی حدیث کا مفہوم ہے۔ آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آواز نہیں بلند ہو رہی لیکن اشک بہ رہے ہیں غم میں، یاد میں، یہ جائز ہے، اور یہ فطرت کا عمل ہے، تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی وفات پر بکا فرمایا تھا، یعنی کہ بکا یعنی کہ رونے کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ سے آنسو رواں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم کو جب وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو جب حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، تو صحابہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی کہ ان کو حیرت ہوئی کہ حضور انتقال پر آنسو بہانے، رونے پیٹنے سے حضور روکتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنسوؤں کی چھلکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر نظر آئی، تو صحابہ کو حیرت ہوئی، تو پوچھا کہ کیا رسول اللہ آپ کو بھی غم ہوتا ہے؟ کیا آپ بھی روتے ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ تو حضور نے فرمایا، یہ جملہ یاد رکھیے، حضور نے فرمایا کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کی وفات پر اس کی محبت کی وجہ سے آنسو رواں ہوئے، لیکن دل اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے، اور زبان اللہ کی جو متعین کردہ حد ہے اس سے تجاوز نہیں کرتی۔ یعنی کہ آنکھ غم میں رو رہی ہے، لیکن زبان اللہ کی رضا کے نعرے بلند کرتی ہے۔ زبان ذرا برابر بھی اللہ کے فیصلے پر ٹوک نہیں، اللہ کے فیصلے پر افسوس نہیں کرتی، جو اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہاں فطرتاً، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسان بھی بھیجا گیا، حضور صرف نور نہیں ہے، صرف حضور کو نور کہا جائے اور بشریت کا انکار کیا جائے تو بھی کفر ہے، کیونکہ حضور کی خاصیت ہے بشریت، اور کوئی صرف بشریت کہے اور نور کا انکار کرے تو بھی کفر ہے، کہ حضور کی خاصیت ہے نور۔ اب آپ کہیں کہ دونوں خاصیت کیسے ہوتی ہے؟
یہی تو خاصیت ہے کہ نور لباس بشریت میں آئے اور ایک بشر نور ہو، نور بن کر پیدا ہوا تھا لیکن بشری کیفیت میں آ جائے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں خاصیتیں جمع ہیں، اور ایسی خاصیت ہے کہ ایسا انسان ہی کسی نے نہیں دیکھا آج تک کائنات صفحہ ہستی میں ایسا انسان بتانے سے عاجز ہے کہ جس کے ہر پہلو میں پختگی ہو، کمال ہو، جس کے پاس میں جس کی حیات کا کوئی گوشہ جہالت پر مبنی نہیں ہے، جس کی زندگی کے کسی گوشے میں عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ اسی لیے تو حسان بن ثابت نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو آپ کی چاہت سے آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا ہو۔ تو کسی کو پوچھ پوچھ کر بنائے تو پھر بھی دیکھیے کہ یہاں پہ بھی یہ تو حضرت حسان کا فرمان ہے، لیکن آپ اس کو سوچئے سمجھیے تو انسان کوئی ایک جہت میں سوچتا ہے تو کوئی ایک جہت میں عجز آ جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو مشاورت کا حکم دیا گیا، کیونکہ ہر زاویے پر انسان کی نظر، ایک انسان کی نظر کامل نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی تو پورے طرز پر نہیں ہوتی، تو اسی لیے مشاورت ہوتی۔ اگر کسی انسان کی خواہش پر اور اس کی بناوٹ جیسی وہ چاہے اگر ویسا بھی بنا دیا جائے تو کوئی نہ کوئی گوشہ کم رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو ایسا پیدا کیا جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ظاہر ہو۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق ایسی بنائی جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اپنی پہچان کے لیے جس شخصیت کو بنایا ہو تو اس کے اندر ہر قسم کے عیب ہٹا دیے جاتے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری کیفیت کے اندر یہ ضروری تھا کہ حضور کے اندر سے غم کا اظہار ہو، تاکہ جو کوئی رہتی دنیا تک آپ کی امت کسی اپنے محبوب شخصیت کے انتقال پر غم ہو جائے، آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، تو یہ گناہ نہ مانا جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے رونے میں بھی حکمت ہے، ان کا ہر غم امت کے لیے، امت کی مشعل راہ ہے۔ کتنی حکمتیں ہیں ایک ایک عمل میں رسول اللہ کے۔ ایک انفرادی واقعے کے طور پر دیکھیں تو سینہ چھلی ہو جائے کہ حضور کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے۔ اس کو پھر بطور مثال دیکھیں اسوہ حسنہ کے طور پر، تو ساری امت کو گناہوں سے بچانا بھی ہو گیا کہ سوگ حرام ہے، نوحہ حرام ہے، لیکن سوگ اتنا کہ جتنا میرے رسول کی آنکھ چھلکی ہے اتنی گنجائش دیتے ہیں تم کو، اس سے زیادہ رونے دھونے میں کھانا پینا چھوڑ دو، روزمرہ کی زندگی چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو یہ چند باتیں ضروری تھیں کہ آپ کو حضور کی سیرت کے حوالے سے سمجھائی جائے۔ اب شوہر کی موت یا طلاق بائن کی عدت پہ عورت پر جو سوگ واجب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ عورت زینت اور خوشبو کو ترک کر دے، یعنی ہر قسم کے زیور، سونے چاندی، جواہر وغیرہ کے اور ہر قسم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ ہوں نہ پہنے، اور خوشبو بدن یا کپڑوں یا کھانے میں استعمال نہ کرے اور نہ تیل کا استعمال کرے، اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو، جیسے ناریل کا تیل۔ یوں ہی سیاہ سرما لگانا یا سفید خوشبودار سرما لگانا اور مہندی لگانا اور زعفران یا
قسم یا کیا گیروا اور گلابی دھانی چمبئی اور طرح طرح کے رنگ میں زینت پائی جانے والی اشیاء کا استعمال کرنا، ان میں رنگا ہوا کپڑا پہننا، یہ سب منع ہے۔ عورت پر واجب ہے کہ ان سب چیزوں کو زمانہ عدت میں چھوڑ کر رکھے، صرف زمانہ عدت تک، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سب چیزیں جو بیان کی گئی، اس میں چوڑیاں پھوڑنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کو کھینچ کر نکالنے کا، تماشے کرنے کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے۔ عورت کے اندر ایک سوگ کی کیفیت ظاہر ہو کہ اس کا شوہر کا انتقال ہوا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے، یہ ظاہر ہو، اس کے لیے یہ کیفیات رکھی گئی۔ اور یہ عورت کی طرف سے اپنے شوہر کا احترام بھی ہے کہ جسے بعد از خدا اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر دیا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ شوہر کا یہ غلط معنی نہ لیں کہ سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تھا تو لہذا تم ہمارے سامنے غلام ہو یا فلاں ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ بات حضور نے نہیں ذکر کی۔ اس کو اپنے ذہن سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے، اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش مت کیجیے، ہر چیز کو اپنے اکابرین سے پڑھیے، سمجھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ لہذا یہاں پہ سجدہ کروانے کی کیوں بات کی کہ شوہر کا ایک بیوی کی زندگی میں وہ مقام ہوتا ہے کہ بعد از خدا اتنا بڑا محسن ہوتا ہے اپنی اس عورت کے لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عورت کی حفاظت کرتا ہے اور نان نفقہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک ہے مادیت کے اندر، اس ٹیمپرری ورلڈ کے اندر، عارضی دنیا میں کوئی اس کا محافظ بنے، اور اصل حفاظت تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ رزق پہنچاتا ہے، اللہ سارے ذرائع پہنچاتا ہے، خوشی اور غم دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیکر محسوس کی شکل میں نہیں، لیکن ساری چیزوں کا کارساز ہوئی، لیکن ایک محسوس کی شکل میں ایک عورت کو کوئی محسن دیا گیا ہے تو وہ اس کا شوہر ہے کہ جو اس کی خوشی اور غم کا خیال رکھتا ہے، جو اس کے نان نفقہ روٹی کا خیال رکھتا ہے، اس کی خاطر محنت کرتا ہے۔ جو شوہر محنت نہ کرے اور عورت کو بھیج کر کھائے تو وہ خود اپنے طور پر جو ہے اپنے مقام کو گراتا ہے۔ ایسا شوہر نگاہ مولا میں ہیچ ہے کہ یہ کیفیات نہیں ہیں ایک شوہر کی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی عورت کام کرنا چاہے تو حدود شریعت کے اندر اس کو کام کرنے کی اجازت دے شوہر، اور وہ اس اجازت سے کام کر رہی ہے تو اور بات ہے، لیکن صرف اسی کے نان نفقے پر جینا اور عورت کی اپنی بیوی کی کمائی آتے ہی اس کو اپنے قدرت میں اور اپنے قبضے میں لے لینا اور اس کے اوپر اپنا حق جتانا، یہ ساری ناجائز حرکتیں ہیں، چاہے کسی بھی فقہ کی روح سے لے لیں آپ، ناجائز حرکتیں، کیونکہ شوہر کا کام ہے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو بھی اس کا نان نفقہ شوہر ہی کی کمائی سے ہوگا، اس کی حفاظت اور اس کا رہن سہن شوہر ہی کے پیسے سے دیا جائے گا، چاہے تھوڑا ہو، عورت کی کمائی زیادہ ہو ہاں لیکن وہ اپنی خوشی سے دیتی ہے، آپ کے حوالے کرتی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن آپ کی جو روٹی ہے، آپ جو 1000 روپے کماتے ہوں تو وہ 1000 روپے میں سے ہی کھلایا جائے گا، عورت کی ضروریات کو اسی میں سے پورا کیا جائے گا۔ اب عورت اپنا مال کما کر چاہے آدھا حصہ، پاؤ حصہ یا پورا حصہ، اس کی خوشی ہے، اس کا احسان ہے، اگر وہ دے دے تو اس کا احسان پر احسان ہوگا عورت کا۔ تو عورت کا پہلے تو آپ کے نکاح میں رہ کر آپ کے گھر کا، آپ کی اولاد کا خیال رکھنا، یہ خود احسان ہے۔ اب یہ حقوق زوجین میں ہم چلے جا رہے ہیں تو ہم اتنا
اتنا گہرائی سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن مسئلہ آ گیا تو ہم تھوڑا سا اس کو عرض کرتے ہوئے نکل جائیں. تو عورت کا احسان کے اوپر احسان ہو جائے گا، حتیٰ کہ عورت کا کھانا پکانا بھی شریعت کہتی ہے کہ یہ احسان ہے، عورت کا فرض نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، یا کچھ علماء جب ایسی بات گفتگو کرتے ہیں تو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ایسا کہیں گے تو پھر عورتیں پنانا چھوڑ دیں گی وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے وہ بے وقوفانہ حرکت اگر وہ کرتی ہیں تو وہ خود اپنے گھر کی ذمہ دار بنتی. ہاں لیکن جہاں تک شریعت کے احکام ہیں، ہم کسی کی وجہ سے احکام کو تو نہیں چھپا سکتے. تو چاہے آپ کوئی روکے یا کوئی نہ روکے، جو حق ہے وہ تو واضح ہے کہ عورت کے فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن عورت یہ کام کرے گی تو اللہ کی مقرب بنے گی. وہ جتنا احسان کرتی جائے گی اتنا اللہ کا مقرب بنے گی، اتنی اس کے اولاد کی تربیت ہوگی، اتنا اس کا اہل گھر کا نظام باقی رہے گا. اگر حجت کرتی رہے گی کہ یہ جائز ہے، یہ نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ نہیں ہے، تو اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں. ہاں لیکن شوہر کو سمجھنا ہے، ہر خاوند کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس کے فرائض سے ہٹ کے اگر وہ کوئی چیز کر رہی ہے تو پھر اس احسان کا خیال رکھے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کے ایک حقوق ہے اور اس کا ایک درجہ ہے، اور عورت صرف ایک گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے. شوہر گھر کی اندرونی کے علاوہ خارجی ضروریات کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اور خود صرف ایک عورت اپنی بیوی ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں اور اپنے تمام گھر کی خاندان کا بار اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اور ان تکالیف کے اندر حق زوجیت ادا کرنے کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس کا درجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ عورت کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وجہ سے اگر ہوتا تو شوہر کو سجدہ ہوتا، ورنہ نہیں. تو لیکن سجدہ شریعت میں سوائے خدا کے نہ کسی پیر کو ہے، نہ کسی ملا کو ہے، نہ کسی درگاہ کو ہے، نہ کسی درگاہ کے مجاور کو ہے، نہ ہی افراد اہل بیت میں سے کسی کو ہے، نہ کسی نبی اور رسول کو سجدہ ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں. لہذا عدت کے اندر عورت یہ سب چیزیں چھوڑ کر تھوڑا سا کنارہ کش رہے گی. چھوڑ کر رہنا کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں پھینک دی جائیں گی یا کسی کو دے دیا جائے. عدت پوری ہونے کے بعد وہ واپس سے ان چیزوں کو پہن سکتی ہے، یہ اجازت ہے. زیور اور لباس دونوں کی زینت عورت، ایسی عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اس کے لیے منع ہے ایام عدت میں. چھوٹے قسم کے زیور بھی استعمال کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ انگوٹھی یا کان کی بالی. رات میں زیورات کا استعمال جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ. دن میں تو بالکل ہی نہیں استعمال کر سکتی، کہ دن اس لیے کہا گیا کہ دن کو اس کو سب دیکھتے ہیں، سب سے مطلب جو گھر کے باہر کے جو اس کے ملنے جلنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. رات میں اگر کوئی پہننا چاہے، تنہائی میں کسی کا شوق ہوتا ہے کہ پہن، تو اجازت ہے، لیکن اس کے اندر کراہیت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ عدت تک دور رہے. فرش اور خانہ داری کے اسباب کی زینت منع نہیں ہے، اور نہ بدن اور لباس کی پاکی اور صفائی منع ہے. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے سوالات یہ بھی ہوئے تھے کہ بدن کی صفائی وغیرہ یا گھر کو زینت دینا، گھر کو اچھا صاف ستھرا کر کے اچھی اچھی چیزیں بچھا کر یا زینت دے کر رکھنا، یہ سب بھی کیا منع ہے؟ تو نہیں، یہ منع نہیں ہے. صرف عورت کا اپنے لیے زیب و زینت دینا یہ منع ہے. بال نکالنا، ناخن کاٹنا، میل دور کرنا
اور دھونا جائز ہے، یہ سب چیزیں کر سکتی ہیں۔ بغیر تیل لگائے کنگھا کرنا جائز ہے۔ لباس میں رنگین اور رنگوں میں زرد اور سرخ رنگ منع ہے۔ عام طور پر رنگین لباس ہی منع ہے، لیکن اس میں بھی اگر عدم موجودگی ہو کہ سفید لباس زیادہ میسر نہ آئے یا کوئی بے رنگ لباس یا پرانا لباس میسر نہ ہو، تو پرانے میں بھی زرد یعنی کہ پیلا اور سرخ لال لباس عورتیں اجتناب کریں گی۔ ایسا رنگ جس کا شمار زینت میں نہ ہو یا سیاہ رنگ کا لباس پہننا منع نہیں ہے۔ سوتی، ریشمی اور اونی لباس عورت پہن سکتی ہے بشرطے رنگا ہوا نہ ہو۔ رنگے ہوئے تانے بانے سے بنا ہوا لباس بھی منع ہے، اور بغیر رنگ کے ہم رنگ جو دھاگے سے جو نقش و نگار کیا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ بھی منع ہے۔ باریک کپڑے کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن حد سے زیادہ باریک بالکل ہی پتلا کپڑا ہو جس سے بدن کے ظاہر ہونے کا شبہ ہو، خوف ہو، تو نہیں، ایسا کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خوشبو کا استعمال بدن، لباس اور غذائیں یہ سب منع ہیں۔ خوشبو کا استعمال دن رات کے دونوں اوقات میں منع ہے۔ سرما لگانا زینت اور خوشبو کے لیے یہ سب منع ہے، اور ضرورت اور علاج کے لیے جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو علاج کی غرض سے کوئی چیز کی خوشبو یا سرما لگانا پڑے تو یہ جائز ہو جائے گا، لیکن بلا ضرورت استعمال کرنا ناجائز ہے۔ نابالغہ یعنی کہ صغیرہ جو چھوٹی لڑکی ہو اور مجنونہ یعنی پاگل ہو کوئی ذہنی طور پر، اس کے حواس قائم نہ ہو، تو اس کے ولی پر واجب ہے ان دونوں کو روکے اس چیز سے جس سے ان دونوں کے علاوہ عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ زیب و زینت وغیرہ سے یعنی شوہر کی وفات پر سوگ کرانا، یہ سب جو ہے ولی کو کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا سوگ کرائے، خیال کرے کہ یہ لوگ اس چیز کا سوگ منا سکیں۔ شوہر کی وفات کے قید سے مفارقت کی دیگر صورتوں میں زینت اور خوشبو کا ترک کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ یعنی کہ یہ جو خوشبو وغیرہ زینت والی چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ صرف وفات کی صورت میں ہے۔ اگر شوہر سے کسی وجہ سے دوری ہو گئی ہے، آپس میں نہیں بن رہی ہے اور طلاق بھی نہیں ہوا ہے لیکن مفارقت ہو گئی، جدائی ہو گئی ہے، یا طلاق ہو گیا ہے، شوہر زندہ ہے لیکن طلاق ہو گیا ہے، تو بھی ایسی صورتوں میں کہ جہاں پہ صرف جدائی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزوں کا ترک کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں لیکن سنت ہو جائے گی، سنت ضرور ہے کہ وہ ترک کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ شوہر کے سوائے دوسرے قریبی رشتہ دار، باپ، بیٹے وغیرہ یا کسی اجنبی شخص کے مر جانے پر اس کے غیر معمولی علم اور فضل اور زہد اور تقوی کی وجہ سے 3 روز یا اس سے کم مدت تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، مگر 3 روز سے زیادہ سوگ کرنا کسی کے لیے بھی حرام ہوگا۔ مرد کے لیے 1 لحظہ بھی سوگ جائز نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ عدت کے اندر عورت 4 پائی پر سو سکتی ہے اور یہ زینت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے بیڈ پر بھی نہیں سو سکتی کیونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بیڈ بھی استعمال نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام بے وقوفانہ باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ برابر سو سکتی ہے کیونکہ بیڈ زینت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کبھی بھی۔ زینت کے لیے مراد یہ ہوگا کہ ایسی چیزیں جو اپنے ذات کے لیے، اپنی اس جسم اور اس ہاؤ بھاؤ کو
خوشنما بنانے کے لیے ہوتا ہے، اسی کو زینت کہتے ہیں۔ اس موقع پر بعض احادیث جو نوحہ وغیرہ کے بارے میں وارد ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کو ذکر کریں تاکہ عورتیں بغور سنیں اور دیکھیں اور ان پر عمل کریں، اور اپنی جو ہے جو گھر کی خواتین ہوں گی دوسری یا لڑکیاں ہوں گی ان کو سنائیں، اور جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کو سنائیں، تاکہ شریعت کا نور ان کے جہالت کے اندھیروں کو صاف کر سکے۔ ورنہ آج بھی عورتیں پڑھے لکھے ماحول میں بھی اور آج کے ماحول میں بھی، شہروں میں بھی، بڑے بڑے شہروں میں بھی عورتیں جو ہے ایسی حرکتیں کر بیٹھتی ہیں کہ جس کا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو آپس میں جب عورتیں بیٹھتی ہیں نا، چار ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم، ادھر کیا ہوا معلوم، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، اس کے گھر میں کیا، تو اب یہ تو عورت کی فطرت میں ہے، آج کل مردوں کی فطرت میں بھی آ گیا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے وقتوں میں یہ چیزیں بھی سنا لیں تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے۔ اور یہ ساری چیزیں اکثر عورتوں میں ہندوؤں کی تقلید کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس بات کو واضح رکھیں اور سمجھائیں کہ شریعت میں کون سی چیز جائز ہے کون سی نہیں۔ تو بخاری و مسلم کی ایک روایت یہ ہے کہ جو منہ پر تمانچہ مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے، یعنی کہ نوحہ کرے، میت پر چیخے پیٹے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا شخص جو منہ پر تمانچہ مارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا شخص جو گریبان پھاڑتا ہے، خود کا ہو یا کسی دوسرے کا ہو، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایسا شخص جو انتقال پر کیسی کیسی تماشے کر کے روتے ہیں لوگ، پتہ نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ایک دنیا میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ دے کر بھیجا اور انہی کے دل میں محبت ڈالی، ورنہ کسی کے چیخ پکار، پیر گھسنا، حالت بکھر جاتی ہے، بال بکھر جاتے ہیں، کسی کو تو چپ بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کبھی فرض چھوٹنے پر ہوئی ہے آپ کو؟ یہ کیفیت جو بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں یا اتنا روتے ہیں، کبھی فرض کام کے چھوٹنے پر کیا، اللہ کی عبادت چھوٹنے پر کیا؟ نہیں۔ اچھا، بعض عورتیں تو شوہر کے انتقال پر ایسا روتی ہیں تماشا بن جاتا ہے، شوہر زندہ رہے تک روز لڑتی ہیں، شوہر تھکار کے محنت کر کے گھر آتا ہے تو اس کو تمہاری ماں نے یہ کہا، تمہاری بہن نے یہ کہا، تمہاری فلاں نے یہ کہا، تم مجھے یہ نہیں دیے، وہ نہیں دیے، بس شکایتوں میں مار دیتی ہیں، رہی صحیح نیند بھی خراب ہو جاتی۔ اب وہ شخص کا یہ سب ظلم کے بعد میں انتقال ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر ایک نیا تماشا، ایسا روتی ہیں کہ بس اللہ نے حضرت آدم کے زمانے سے ان کو جو ہے نا گویا کہ ایسی محبت اور مودت میں گرفتار کر رکھا تھا جیسے کہ پتہ نہیں کیا بولیں۔ اعوذ باللہ، استغفر۔ شریعت کی حدوں کو چھوڑ کر غم کرنا یہ کہیں سے جائز نہیں ہے، کہیں سے اس کو محبت نہیں کہتے، اور شریعت فطرت کے ساتھ میں متعلق ہے۔ اگر حقیقت میں محبت ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی تو شریعت کبھی اس سے روکتی ہی نہیں، کیونکہ فطرتاً وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ تو شریعت کا روکنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فطرت کو صحیح راستہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان اکثر انٹیمیٹ کرتا ہے، جو چیز کو دیکھتا ہے کثرت سے ویسا ہی کرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بے ساختہ ہو۔ تو لہٰذا جب آپ اپنے ذہن کو شریعت کی قوانین کی طرف آپ پابند کریں گے اپنے آپ کو، تو خود بخود وہ چیزیں دیکھیں گے بھی تو بھی اس پر عمل نہیں کریں۔ دوسری ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیحین کی روایت ہے، یعنی کہ بخاری مسلم کی ہے، کہ جو سر منڈائے، یعنی کسی کے مرنے پر جیسے ہندو
اور ہندو لوگ کیا بھدرا کہتے ہیں کچھ ایسا، اور نوحہ اور کپڑے پھاڑتے ہیں، کپڑے باضابطہ پھاڑ دیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور سر منڈا دیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے، سر منڈائے اور نوحہ اور کپڑے پھاڑے، میں ایسے شخص سے بری اور بیزار ہوں، میں ایسے شخص سے بری ہوں کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ اپنا حساب خود اللہ کے سامنے دیکھ لے، میں اس کی کیا کفالت نہیں لوں گا. میں اس سے بیزار ہو گیا کہ ایسا شخص کہ کسی کے انتقال پر سر مونڈ رہا ہے، یہ وہ حرکتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ. ایک اور پھر صحیحین کی حدیث کے آنکھ کے آنسو اور دل کے غم سب اللہ تعالی آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا. یہ جملہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی وصال کے وقت میں اپنے فرزند، اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہے تھے، جن کو حیرت ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں. تو حضور نے ان سے مخاطب کر کے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ آنکھ کے آنسو دل کے غم کے سبب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی اس سبب سے عذاب نہیں فرماتا. اور زبان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور زبان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیکن اس کے سبب سے عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کے سبب میت پر عذاب ہوتا ہے. تو زبان کسی چیز سے دیکھے آپ، حضور نے کہا اس کے سبب سے عذاب اور رحم اللہ تعالیٰ فرماتا. تو یہ زبان کچھ اللہ کی تقدیر پر ایمان کی اور کیفیت صبر کی بات کر دے تو رحم ہو جائے گا. اگر بے صبری کا مظاہرہ کر دے اور کچھ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کیا، ہمارے ساتھ ہی کیسا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کر دیتے، نعوذ باللہ، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اس کے سبب سے عذاب ہو سکتا ہے. اور گھر والے اگر روئیں گے تو میت کو اس کے اوپر عذاب ہو، میت پر عذاب ہوگا. یہ بھی یعنی جب کہ اگر میت یہ وصیت کرے، مرنے والا اپنی زندگی میں ہی یہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد خوب رویا جائے، یا اس کو یاد کر کے محفلیں جمائی جائیں اور رویا جائے اور خوب ماتم کیا جائے، تو پھر اس کو سخت ترین عذاب ہوگا. لیکن ایک صورت ہے کہ اس نے وصیت نہیں کی، لیکن اس کے خاندان میں رونے نوحہ کرنے کا رواج تھا، اور جو شخص انتقال کیا ہے اس کے علم میں یہ بات تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں یہ وصیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد رونا دھونا نہیں چاہیے، بلکہ خاندان کے رواج کو جاری رکھنا چاہیے، اور جو کچھ رواج کہتا ہے ویسا کرنا چاہیے. تو یہ بھی میت کے لیے عذاب کا سبب بنے گا. واللہ عالم. اور حدیث میں عذاب جو گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کا ایک مفہوم شارحین حدیث یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ گھر والوں کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو بھی عذاب کہتے ہیں. کہ دوسری حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور رونے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی خوبیاں بیان کر کر کے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میت پر 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کو جو اس میت کو کوچے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا، کیا تو ایسا ہی تھا
اب کونچے دینے کی مثال اب آپ دنیا میں اپنی آپس میں جو ہے نا تانے کی صورت لے لیجیے. ہو ایسے ہی تھے، ایسی تھے آپ، ایسے ہی تھے تم، ایسے ہے تم. کیسا ایک آپس میں مزاج بن گیا نہیں آج کل. تانا ایسا کہ حقیر بنا کر وہ تانا ایسا چبھ جاتا ہے کہ کانٹے زمین پر چلے تو کانٹے ویسے نہیں چبھیں گے ننگے پیر کا، جتنا کچھ اپنے منہ کو بنا بنا کر اپنی آواز کی ٹون کو ایسی کیفیت میں لا کر بولا جاتا ہے کہ اس کو حقیر اور ذلیل فیل ہو. تو ایسی صورتحال کو بھی کونچے کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ چونٹیاں لینا سمجھیے. تو کونچے دیں گے فرشتے کہ تو ایسا ہی تھا، تو ایسا ہی تھا جیسا یہ بیان کر رہے ہیں. تو جھوٹ بولنے سے پرہیز کریے. پہلے تو آپ یہ جھوٹ یہاں بولیں گے، میت کو اندر تکلیف ہوگی. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران کا ہوگا اور ایک خارشت کا. یہ ایک قسم کی قطران اور خارشت کیا ہے کہ یہ ایسی کیا کہیں آپ کو، ایسے کانٹے وغیرہ کی سے بناوٹ ہے کا کپڑا ہوگا بنا ہوا کہ جو آپ پہنیں گے تو پہنا نہیں ہے. جیسا کہ آپ ایک اس کی ادنا مثال، حالانکہ اس کے برابر تو نہیں ہے، لیکن ایک بات کہ آپ بال کٹواتے ہیں، ترشواتے ہیں، تو آپ کے کپڑوں پر جو بال ترشواتے وقت میں گر جاتے ہیں آپ اس کو فوری چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر آپ کے بدن پر رہتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، چبھتا رہتا. ایک قسم کی میں صرف چبھن کے بارے میں بتانے کے، یا اس سے بڑھ کر آپ سمجھنا چاہیں تو کوئی خاردار جنگلی جھاڑوں والی علاقے میں جائیں کہ جہاں پہ اکثر جو ہے نا قبرستانوں میں بھی ہوتا ہے کہ بالکل جھاڑ اگ جاتے ہیں اور اپنے اعزا اور اقارب کی قبر کو جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا، تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ طور پر راستہ بنا کر جاتے ہیں. تو وہ سفید سفید باریک چپک جانے والی کانٹے ہوتے ہیں جو آپ کے کپڑے پر چپک جائیں تو اندر تک گھس کے آپ کے جلد کو پہنچ کر ریشز جو ہے نا پیدا کر دیتے ہیں، کھجن ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسی ہوتی ہیں، اس سے سخت ترین، کئی گنا سخت ترین ایسا کرتا نوحہ کرنے والی عورت یا مرد کو پہنایا جائے گا جو نوحہ کرتے رہے لیکن مرنے سے پہلے توبہ بھی نہ کی. تو ایسا لباس ہوگا کہ اتارنا چاہیں گے لیکن اتار نہیں سکیں گے، لیکن وہ اندر تک دھس جائے گا، خون نکالے گا، تکلیف ہوگی، اور جتنا آنگ پر رہے گا اتنا ہی. تو انسان یہ چاہے گا کہ یہ کسی طرح میری جلد کو نہ لگے، لیکن وہ جلد کے ساتھ میں چپکا ہوا ہوگا. تو سوچئے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں. اول صدمہ یعنی کہ موت کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا. اسی طرح اول صدمہ زندوں کے لیے وہ ہوگا کہ کوئی اپنے قریب رشتہ دار یا اپنے اعزا و قارب میں سے کسی کا انتقال ہو تو صبر کرے، کوئی بات اپنی زبان سے بے صبری کی نہ نکالے. سنن بیہقی کی روایت ہے کہ جس مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچی اسے یاد کر کے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا دگنا ثواب دے دیتا ہے
یا نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب فرماتا ہے جیسا کہ اس دن کی مصیبت آئی تھی اور اس نے صبر کیا تھا. تو ہر دن بھی اس کے لیے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو مصیبت کے زمانے میں صبر کرتا ہے یا مصیبت طویل ہو جائے تو بھی صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. یہ چند سوگ کے تعلق سے مسائل تھے. ایک اختصاراً چند کلمات میں چاہوں گا کہ شہید کے حوالے سے کہہ کر یہ چیپٹر ہی ختم کر دیا جائے. اور وہ یہ ہے کہ شہید کس کو کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیے کہ حق کے لیے حق کی حمایت میں قتل کیا جانا بہت بڑے نصیب والوں کو میسر آتا ہے، لیکن جس کو بھی میسر آئے. لیکن موت کی بہت سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے لیکن اس کو حقیقی شہادت نہیں کہتے. حقیقی شہادت حق کے لیے، حق کے راستے میں، حق کی حمایت کرتے ہوئے. To defend the truth, defend Allah and His religion, in the defense of Allah and His religion. If you are fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and the righteous way which was commanded, and if someone dies while in the battlefield defending Islam, defending Allah's religion and Allah's name and Allah's cause and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then he is said to be a true form of martyr. ایسا شخص صحیح معنوں میں شہید کہلائے گا کہ جو اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے لڑائی کے میدان میں شہید ہو. لیکن بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں شہادت کا ثواب ملتا ہے. موت کوئی اور طریقے سے واقع ہوتی ہے اور لیکن اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے. لیکن جن کو شہادت کا درجہ کہا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بے غسل اور جو ہے نا دفن کر دیا جائے گا، بلکہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا. اللہ کم از کم ایسی شہادت نصیب فرمائے کہ جس میں شہادت کا درجہ کہیں نہ کہیں ہو. یعنی تو سب سے بہتر وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین اور اللہ کے اس کے رسول کی ناموس کی حفاظت کے لیے اس کے راستے میں قتل کیے جائیں. حدیث شریف میں آیا کہ جو طاعون سے مرا وہ بھی شہید ہے. طاعون پینڈیمک، ٹھیک ہے، کوئی پینڈیمک سے مرتا ہے، ایپیڈیمک سے مرتا ہے، وہ بھی شہید ہے. جو ڈوب کر مر جاتا ہے، تیرنے جاتے ہیں بچے، اب تو کوئی شوق سے جائے گا تیرنے جائے کہ مر گئے بھی تو شہید ہوتے ہیں، یہ کہے گا تو یہ تو جان بوجھ کے ہلاکت میں جانا ہے. اس کو نہیں کہتے. انجانے میں ڈوب جانے سے مر جاتے ہیں، خود تدبیر نہیں لیتے اور مر جاتے ہیں، تو یہ الگ بات ہوگی. اور جو ہے نا جس کسی وجہ سے ڈوب جانے سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باڑھ آ جاتی ہے. پہلے شہروں میں باڑھ بہت آتی تھی، آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کل بھی فلڈس آتے ہیں لیکن پہلے جیسے نہیں. پہلے بہت کمزور گھر ہوتے تھے. حیدرآباد میں بھی موسیٰ ندی بھر کر بہت سارے جو ہے نا مرتبہ فلڈس آتے تھے. تو سلطان میر عثمان علی خان بہادر، انہوں نے ایسا انتظام کیے تھے کہ بہت کم ہی فلڈ آ سکے، تو اس کی خاطر بہت سارے ڈیمز وغیرہ اور باولیاں وغیرہ بنائی تھی کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، بعض بزرگان دین کی کرامتوں کی وجہ سے امن و امان ملا. لیکن کیا ہے بولنے کا مطلب کہ باڑھ سے اور فلڈ سے بھی
جو ڈوب کر مرتے ہیں وہ بھی شہید کے درجے میں ہوتے ہیں. جو استسقاء کی حالت میں پانی کے کو طلب کرنے یا دست آنے کی طلب میں مرا وہ بھی شہید ہوتا ہے. جو پیٹ کی بیماری میں مرا, stomach infections, any kind of stomach infection, اس میں مرا, اس کو بھی وہ بھی شہید ہے. جو جل کر مرا وہ بھی شہید ہے. جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر گئی وہ بھی شہید ہے. جس سے موت واقع ہو گئی وہ بھی شہید ہے. کہ گھر گر جاتا ہے اچانک, یا کوئی پول وغیرہ گر جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے اچانک, ایکسیڈنٹل موت, وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. جس سے موت واقع ہو جائے, ایسا نہیں کہ ریکور ہو گیا اور بعد میں کچھ زمانے کے بعد میں مرا, تو ایسا نہیں, اس کو شہید نہیں کہتے. حادثے کی وجہ سے ہی انتقال ہونا شہادت کہلاتا کا ایک درجہ ہے. وہ عورت جو زچگی میں مر گئی وہ بھی شہید ہے. یعنی کہ ڈیورنگ دی پریگنینسی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے عورت کا وہ بھی شہید ہے. یا پیدا کرتے ہی انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. کنوارے پن میں جو کوئی مر جائے لڑکی وہ بھی شہید ہے. جو مسافرت میں مر جائے, سفر میں کوئی, if someone is a traveler, تو دوران سفر کسی کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے. تو اس طرح شہادت کی قسمیں ہیں جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں. ان کے علاوہ بعض صورتیں یہ ہیں کہ سل کی بیماری میں مرا سو وہ بھی شہید ہے. سواری سے گر کر مر گیا یا مرگی میں مرا وہ بھی شہید ہے. جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے, فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا, اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو مرض میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور اسی مرض میں مر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. جو ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھے, جو ہر جمعہ کے دن جو سورہ یاسین شریف پڑھے اور انتقال ہو جائے, ہر رات پڑھتا تھا, اس کا کسی دن یا کسی رات میں مر گیا تو بھی شہید ہے. جو جمعہ کے دن مرے وہ بھی شہید ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ بھی شہید ہو جائے گا. جو باطہارت سویا اور مر گیا وہ بھی شہید ہے. جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی پہلی آخری 3 آیتیں پڑھے وہ بھی شہید ہوگا. جو ہر روز 25 بار یہ پڑھے کہ اللہم بارک لی فی الموت اور فی ما بعد الموت واللہ ذو الفضل العظیم وہ بھی شہید ہے. شہید کے درجات میں سے, یعنی شہید سے مطلب شہید کے درجوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب وباللہ التوفیق الا باللہ. تو یہ چند مسائل ہیں جو شہادت کے تعلق سے تھے. بہت سارے احباب بعد میں بھی ہم سے سوالات کرتے رہے کہ شہید کون ہے کیا ہے, تو ہم نے ان کے تعلق سے بتا دیا تاکہ کوئی اور شبہ نہ رہ جائے. تو یہ ایک طویل ذکر رہا سوگ اور نوحے کے بارے میں جو بہت ضروری تھا عورتوں کے لحاظ سے, اور ایسے بھی میسیجز ہم کو حاصل ہوتے رہتے تھے. تو کیا عورتیں یہ حال میں کیا, وہ حال میں کیا, ایسا کیا ویسا کیا, تو ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے بیان فرما دیا کہ کیفیات ہیں. اب ہم ہمارے درس کے اگلے حصے کی طرف بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ میں اس کو کور کرتے ہیں تاکہ آخری کا تھوڑا سا وقت سوالات کے لیے بھی دے دیا جائے. تو سیدنا امام العیدروس الاکبر رضی اللہ عنہ نفعنا بہ اپنی کتاب کبریت الاحمر میں آگے کا باب قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں تعریف الوقت عند الصوفیہ
وقت کی تعریف، وقت کا مطلب اور معنی صوفیہ کے نزدیک کیا ہے، اہل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فی معرفت الوقت یرید الصوفیہ بالوقت ما هم علیہ من الحال فی الزمان الحاضر، ان كان الرجل في السرور فوقته السرور وان كان في الحزن فوقته الحزن، کہ اولیاء صالحین کے نزدیک وقت کی پہچان یہ ہے اور وقت کا معنی یہ ہے کہ ایسا لمحہ کہ جو زمانہ حاضر میں، پریزنٹ میں اب ان کے اوپر طاری ہو، جیسا کہ آپ اور ہم حالت درس میں ہیں، تو یہ ہمارا وقت ہے۔ ان کے لیے وقت یعنی کہ گھڑی کے کانٹے یا کتنے لمحے چل رہے ہیں، وہ نہیں۔ اہل اللہ کے یہاں پہ جب آپ جس کیفیت میں ہوں گے اسی کیفیت کو وقت کہتے ہیں۔ یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ علم میں ہیں، جو حاضر ہیں، یہ آپ کا وقت ہے۔ اس کو اور بہتر آگے آپ نے کہا کہ اگر اس کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھو کہ اگر کوئی انسان کا حاضر اس وقت میں اگر کوئی خوشی میں ہے، سرور میں ہے، خوشحال ہے، تو اس کا وقت خوشحال ہے، اس کا وقت ہی یہ ہے۔ اگر کوئی اس وقت میں غم میں ہو، جو بھی اس کا پریزنٹ ٹینس ہو، جب جس حالت میں ہو وہ اس کا وقت کہلاتا ہے۔ اسی طرح حزن میں ہو، غم میں گزرا تو وہ اس کا وقت ہوگا۔ قال العارفون الصوفی ابن وقته، الصوفی ابن وقته يعني يشتغل بما يتوجه عليه من حكم الله تعالى، لا يتعلق قلبه بالماضي والمستقبل، فإنه لو اشتغل بالماضي والمستقبل لفات الوقت، ومراعاة الوقت أولى لأنه مكلف بالوقت دون زمان آخر۔ کہ اہل اللہ کے ہاں پہ کیا ہے کہ عارفین اہل اللہ کیا فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے، ایک ولی وہ ہے کہ جو وقت کا بیٹا ہو، وقت کا بندہ، بندہ سے مطلب عبادت گزاری والا نہیں، بلکہ کہا کہ وہ وقت کا بیٹا ہوتا ہے، ابن وقت ہی، اپنے وقت کا بیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سچویشن میں جو بھی اس کی پریزنٹ سچویشن ہوتی ہے وہ اس ہی وقت میں اپنے دل کو اور اپنی حالت کو جمائے ہوئے رہتا ہے، نہ کہ گزشتہ زمانے، نہ ماضی کے نہ مستقبل کے زمانے میں، یعنی کہ پاسٹ اور فیوچر میں کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے، ان چیزوں میں اپنے دل کو اٹکائے ہوئے نہیں رہتا۔ ارے وہ ایسا ہو گیا تھا، وہ ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، میرا یہ مال چلے گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، نہیں، آگے ارے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میں یہ کر لوں تو ایسا بن جائے، وہ کر لوں تو ویسا بن جائے، نہیں۔ صوفی ولی وہ ہے کہ جو زمانہ حال میں اس وقت اور اس کی کیفیت کو وہ ملحوظ رکھے، اور اس وقت میں اس کے اوپر جو بھی حالت طاری ہو، چاہے وہ خوشی کی ہو، غم کی ہو، امید کی ہو، وہ جو بھی ہو، وہ اسی کے اندر رہے، نہ کہ گزشتہ زمانے یا مستقبل کے زمانے میں، یعنی اس کی فکر اور اس کی سوچ آگے نہ رہے، نہ پیچھے رہے، بلکہ وہ اس ہی سچویشنز کے اندر رہے کہ جس کے اندر اس کو رکھا گیا۔ مثال کے طور پر مچھلی ہے، آپ اس کو ایک بڑے تالاب سے نکال کر آپ اس کو لائے ہیں، اپنے گھر کے ایک ایکویریم میں رکھتے ہیں، اب وہ صرف اسی پانی میں گردش کرتی ہے جتنے میں وہ ہے، پہلے تالاب میں تھی تو تالاب جتنا تھا اس میں جہاں چاہتی تھی سیر کرتی تھی، تو وہ اس کا وہ دائرہ تھا اس وقت کا۔ جب وہ ایک ایکویریم میں آ گئی تو پھر وہ ایکویریم جتنا ہے اسی میں، یعنی کہ جو چیز اس کے اوپر جب طاری ہے وہ اسی کے اندر ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ شاید کسی کا کوئی سوال ہے، ہم انشاءاللہ آپ کا سوال ہو، آپ ٹائپ کرنا ہو تو ٹائپ کر سکتے ہیں، یا جو ہے آپ تھوڑا اپنے سوال کو روکے رکھیں، ہم انشاءاللہ آخر میں اس کا جواب دیں گے۔ تو
اب اس کو اور میں ایک واقعے سے جوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور بہتر سمجھ میں آ جائے کہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ وارض عنا کی اصل پاک سے ہوئے، جن کا نام سید شاہ قدرت اللہ حسینی ہے. بڑی بزرگ شخصیت، عارف شخصیت، زیادہ مدت بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ 50 سال کا کچھ لگ بھگ عرصہ ہوا ہے آپ کے وصال کو، لیکن بڑی جید شخصیت. اور حضرت ابو الوفا افغانی ثانی امام اعظم کا خطاب دیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کہ جیسی ایک دوسری شخصیت، یعنی کہ کہہ کر تو ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی حضرت قدرت اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اب جو جن کو پتا ہے ابو الوفا افغانی کون تھے تو ان کو اہمیت معلوم ہوگی. تو ابو الوفا افغانی جو اپنے وقت میں ایک امام اعظم کی کیفیت والی شخصیت بزرگ ہوئے، خیر درجہ وہ تو نہیں ہوتا لیکن کمالات ایسے تھے اور اجتہاد اور فقہ کی گہرائی ایسی تھی، شریعت کی کا مزاج ایسا تھا کہ سبحان اللہ، آپ کے علم و فضل اور تقوی و طہارت کا کمال تھا. اور پھر شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ الفاروقی چشتی قادری رضی اللہ عنہ بانی جامع نظامیہ کے خلیفہ بھی تھے، مرید و خلیفہ تھے. تو آپ کو مثنوی، مولا روم کی مثنوی اور بعض فتوحات مکیہ کی جو ہے نا دروس کے اندر تشریح ہوتی تھی حضرت قدرت اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھنے سے. صرف یہ خود حضرت ابو الوفا علیہ الرحمہ نے فرمایا، کبھی جاتے تھے تو حضرت قدرت اللہ حسینی پوچھ لیتے تھے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ ایک مجذوبانہ کیفیت تھی قدرت اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کرنے آئے ہو مولانا، کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا دیدار کر کے جاتا ہوں تو مثنوی اور فتوحات کو سمجھنے کا مزہ الگ بدل جاتا ہے. تو کبھی پیچیدگی ہوتی ہے تو کبھی آپ کو آ کر دیکھ لیتا ہوں، آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں. سبحان اللہ، ایسے بڑے بڑے علم کے مینار ہونے کے باوجود یہ لوگ کو پتا ہے، اور یہ لوگ ایسے خود اتنے بڑے اہل علم ہونے کے بعد صالحین کے پاس جاتے اور یہ کیفیت ہوتی کہ اپنے معروضات رکھتے یا ان کو دیکھ کر آتے تھے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے کیا نہیں. تو یہ قدرت اللہ حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چار مینار مکہ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ پیدل پیدل جا رہے تھے، اور یہاں سے سواری فقیر کے اجداد میں سے حضرت حبیب جعفر بن احمد العیدروس، جو ہمارے پیر و مرشد شیخ و مربی کے بھی والد ہیں اور ان کے شیخ اور تو حبیب مجتبی العیدروس کے والد محترم حضرت حبیب جعفر، ان کی سواری جا رہی ہے. اور آپ کی سواری میں بیٹھے ہوئے ایک بہت اچھے عالم جن کے بارے میں ہمارے شیخ و مرشد پیر و مرشد بہت خوشی سے اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کے استاد بھی ہیں، ان کا نام استاد عزیز اللہ بیگ. تو مرزا عزیز اللہ بیگ یہ بہت بڑے محقق بھی ہوئے، دائرۃ المعارف کے مصحح بھی تھے اور بہت کمالات والے تھے، اور استاد رہے پھر ہمارے پیر و مرشد کے تو اساتذہ میں سے ایک، اور عقیدت والے استاد تھے، ایسے بھی نہیں، ادب و محبت والے استاد. اور جب یاد کرتے ہیں ہمارے پیر و مرشد بہت خوش رہتے ہیں ان کا یاد کرتے. تو بہرحال عزیز اللہ بیگ مرید تھے حضرت حبیب جعفر کے. تو جیسے قدرت اللہ حسینی صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ مخاطب ہو کر کہ حبیب قدرت اللہ حسینی جا رہے ہیں دوسری رخ سے اس طرف پیچھے کی طرف. تو کہا کہ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ سواری کو رکاؤ اور ان کو جا کر
کہو کہ ہم بلا رہے ہیں. تو حضرت استاد عزیز اللہ بیگ سواری سے اترے, قدرت اللہ حسینی صاحب کے سب جا کر متوجہ ہوئے کہ حضرت حبیب جعفر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. تو قدرت اللہ حسینی صاحب, اب یہ اولیاء کی آپس میں محبتیں ہیں, ان کے رمز ہیں, کس کا درجہ کیا ہے یہ ہم ڈیسائیڈ کرنے, وہ ترازو ہم کو نہیں دیا گیا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون بہتر تھے. اب ان کی محبت ہے, ایک دوسرے کے بلاوے پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو الغرض کے حبیب جعفر کے پاس میں آئے, کیونکہ اسی لیے بھی آئے ہیں کہ دادا جعفر کی بینائی کچھ حوادث کی وجہ سے حضرت شیخنا حبیب جعفر کی بینائی جو ہے چلی گئی تھی. تو اسی لیے بھی حضرت قدرت اللہ حسین, ورنہ ایسے بھی نہیں تھے اکابرین کے ایک جگہ بیٹھ کے دوسرے کو بلائیں, بلکہ خود چلے جاتے, لیکن ان کو بلایا لہذا آئے. تو سلام, وعلیکم السلام, صرف سلام ہوا آپس میں. تو ہونے کے بعد میں حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں قدرت اللہ حسینی صاحب سے کہ آج کل کس کام پر معمور ہیں قدرت اللہ حسینی, یہ کہہ کر پوچھا سوال کہ آج کل کس کام میں. اب یہ اولیاء کے راز ہیں, وہ پوچھنے کے طریقے ہیں, اس کے ذریعے سے کئی باتیں ہوتی ہیں. تو کیونکہ اولیاء کی ڈیوٹی ہوتی ہے کچھ نہ کوئی خاص چیزوں پر ان کو لگایا جاتا ہے. تو اب یہ وقت کا معنی سمجھیے کہ جو جواب قدرت اللہ حسینی دیتے ہیں, تو اولیاء کا سوال تو اولیاء کا جواب بھی ویسے ہی, کہ کہا کہ فی الحال آپ کے سلام کا جواب دینے کے اوپر معمور کر رکھا ہے. آپ سلام کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں, فی الحال یہ کیفیت پر. تو وقت یہ ہے عارفین کے نزدیک کہ جو حاضر میں ہیں وہ اسی میں جیتے ہیں, ماضی مستقبل نہیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ کام ہونے تک ایسا کرنا ہے, یا یہاں رہنا, یا فلاں کرنا ہے, یا یہ کام کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ ختم ہوا تو اب میں یہ کر رہا ہوں. وہ سب نہیں, یہ سب ماضی اور مستقبل ہے. حال اس فلفور اس لمحے میں کیا ہو رہا ہے, حضرت آپ کے سلام کا جواب دینے پر معمور کر رکھا ہے. حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے, مسکرا کر کہا اجازت. ان کی باتیں اتنی ہیں, وہ اتنی سی باتوں میں بہت کچھ مکالمہ ہو جاتا ہے, بہت کچھ لین دین ہو جاتا ہے ان کی گفتگو کے اندر. تو اولیاء کو لمبی لمبی باتیں گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت کچھ باتیں ختم کر لیتے ہیں. تو لہذا وقت یہ چیز کا نام ہے. والصوفی بحکم وقته یعنی مستسلم لما یجری علیہ من قضاء اللہ تعالی وقدرہ فی وقته. صرف وہ تصور سے خوشی ہو رہی ہے کہ اگر اس وقت یہی واقعہ فقیر اگر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں ہو کر سناتا, ان کی روبرو ہو کر آپ کی محفل میں حضوری میں سناتا, تو وہ ان کا چہرہ کیسے ہو جاتا. ان کے والد کا تذکرہ کیا جائے تو چہرہ خوشی سے, اور پھر قدرت اللہ حسینی جیسے لوگ اچھے, جو یہ لوگوں سے خود حضرت شیخ محترم ملاقات کیے ہیں, ان کے ساتھ میں ان کو دیکھا ہوا ہے, ان کا زمانہ دیکھا ہوا ہے, تو ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے. تو پرانوں کا تذکرہ کرو تو وہ ان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے, اور خاص طور پہ تو ان کے والد کا ذکر کرو تو وہ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے مربی بھی ہیں. تو یہ جب سوال و جواب کی کیفیت, حالانکہ یہ واقعہ جانتے ہیں, لیکن جتنے بار بھی یہ واقعہ ان کے سامنے بھی دہرایا گیا تو ہر وقت میں سنتے ہیں, اور خود سیدی حبیب مجتبیٰ بھی مسکرا دیتے, کبھی کبھی تھوڑا سا توقف کرتے پھر مسکرا دیتے کہ کیا بات کی گئی, نہیں دہراتے, اصرار کرتے. تو اب الابن سر لابیہ, بیٹا اپنے باپ کے راز کا, اپنے باپ کا رازدان ہوتا ہے.
تو وہ راز سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ وہی مقام کے منصب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا بات کہہ دی ہے 2 جملوں میں. وہ سوال کرنا اور وہ سوال کا جواب دینا، یہ کوئی عجیب چیز ہے. سبحان اللہ. بس یہ تصورات میں اللہ تعالیٰ رکھے، اپنے بڑوں کے تصور میں رہیں گے، زندگی فساد و فتنے سے محفوظ رہے گی. بس اللہ ان کے حشاش اور خوشنما چہرے اللہ ہمیشہ دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی خوشنما صحبتیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے. اللہ ان کے اوپر سکون، اطمینان، خوشی کے لمحات اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے. وہ خوش ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اطراف کا سارا عالم غم سے پاک ہو گیا. انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، غم کا ماحول بن جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی پوری دنیا تاریکی میں آ گئی. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو شان کے ساتھ بھیجا. الغرض کے امام العیدروس فرماتے ہیں صوفی اپنے وقت، اس وقت میں جو اس کے اوپر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اس کو قبول کرنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے. جو ابھی جس وقت میں اللہ نے اس کو جو حکم دے رکھا ہے وہ اسی حکم کا پابند ہوتا ہے، نہ کہ وہ کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے جو وقت کے باہر ہیں، کیونکہ آئندہ وقت دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں سوچ کے یا اس میں جی کے فائدہ کیا؟ صرف خواب ہستی بناتا ہے انسان کہ یہ ہے، یہ ہو جائے گا. یہ اولیاء کا طرز نہیں. اولیاء اب کیا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں. اسی طرح بعض اولیاء و صالحین نے فرمایا، امام العیدروس لکھتے ہیں الوقت سیف قاطع کما ان السیف قاطع فما یجری علیہ من قضاء اللہ وقدرہ فی الوقت لا يمکن خلافه. کہ وقت جو ہے، اولیاء صالحین فرماتے ہیں کہ ایسی تیز دھار والی تلوار ہے کہ جیسا کہ ایک تلوار جو اصل تلوار ہو، جس طرح اگر تیز تلوار کسی پر رکھ دی جائے تو وہ کٹ کر رہتا ہے، اسی طرح وقت کی مثال بھی ہے. وقت بھی ایسی تیز دھار والی تلوار ہے کہ اس وقت میں جو ہونا ہے اگر آپ کریں تو وہ ہو کر رہتا ہے. اگر اس وقت کی جو چیز ضرورت ہے آپ اس کو پورا نہ کر کے کوئی دوسری چیز پہ جائیں تو وہ چھری نہیں چلتی. تو یہ وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور جو چیز اس وقت کی نہیں تھی لیکن آپ اس وقت میں کرنا چاہیں تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کا ایک وقت متعین ہے، لیکن آپ اس کو اب کرنا چاہیں تو نہ وہ جب ہوتا ہے نہ اب ہوتا ہے، اور جو اب ہونے والا کام ہے نہ وہ اب ہوتا ہے نہ جب ہوتا ہے. تو لہذا یہ چھری کاٹنا ہے تو اس وقت کی جو ضرورت ہے اسی میں کاٹو. جو حکم خدا بندی اس وقت کے لحاظ سے ہے اسی کی پابندی کرو. بعد میں کرنا چاہو گے تو نہیں ہوگا. اب یہ کیا کہہ دیا، تو اس میں تو باتیں بہت بڑی بڑی بھی ہیں، لیکن ایک بنیادی بات چونکہ ہم مرید کے لیے بات کر رہے ہیں، ایک عام مرید کے حیثیت سے بات کر رہے ہیں، تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ نظام ہو. آپ نے بیعت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کے اوپر یہ نہیں، کسی کے ساتھ بہتان نہیں باندھنا وغیرہ، دھوکہ نہیں دینا، نماز 5 وقتہ پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد یہ فلاں فلاں ذکر ہے یہ کرنا ہے. تو یہ آپ کو ایک قانون دے دیا گیا. اب آپ اس قانون کو اس وقت کی ضرورت ہے وہ آپ کی، اب آپ اگر اس کو جب ہی کریں گے تو پورا ہوگا، لیکن
آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ابھی میں تیزی میں ہوں بعد میں کر لوں گا، یہ بعد آپ کو کام فائدہ نہیں دیتا۔ الوقت سیف قاطع، یہی وقت چلانے کا، ابھی چلاؤ، ابھی تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ وقت ہے تو تمہیں حکم دیا ہے۔ تمہارے پیر نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ جب فلاں وقت میں کرو یا فلاں عمر میں کرو یا فلاں چیزیں سیٹل ہو جائیں تب کرو، تیزی میں رہو تو چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ کرنا ہے، ہر نماز پڑھنی ہے، ہمیشہ دھوکہ نہیں دینا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں کہا کہ کبھی موقع آ جائے تھوڑے سے فائدے کے لیے دے دو، مجبوری میں ہو تو دھوکہ دے دو، جھوٹ بول دو، ایسا تو نہیں کہا۔ تو لہذا ہر چیز کو اس کے وقت میں ادا کر دو، آپ ختم، وہ چھری چل گئی، جب آپ نے ادا کر دی تو وہ چیز پوری ہو گئی، کٹ گئی، اور اس کو ٹالتے ہیں ختم ہو جاتی۔ ہر چیز، ہر وقت، ہر کام کو ٹال ٹال کر کرنے کی جو لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا، آپ ان کی کامیابی دیکھیں، کچھ بھی نہیں، زیرو، کیونکہ جب جو وقت تھا اس وقت کا استعمال نہیں کیا تو وہ وقت آگے جا کر پورا نہیں۔ آپ نے وقت کے ساتھ وفاداری نہیں کی، وقت آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا۔ یہ معنی ہے السیف قاطع، الوقت سیف قاطع، وقت، time is a sharp sword. If you want something to happen, then let the correct thing comes beneath that sword so that it gets cut into halves or it smashes down. If you delay something, then that sword won't be any beneficial for that particular time and that particular thing. تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ابھی استعمال کر لو، ٹھیک ہے، بعد میں کرنا چاہو تو وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اور جمیع حاضرین کابرین بزرگان دین کی، اللہ تعالیٰ اور غائبین جتنے اولیاء بزرگان دین ہیں، اللہ ان کی حیات اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا و شیخنا الحبیب مجتبی بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ دام اللہ فیوضہ، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ عمر دراز دے، ان کی ہدایت، ان کی ہر ادا جو ایک وحدات نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اس سلسلہ عیدروسیہ کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی کمر باندھ سکیں، وہ ہمارے لیے خدمات آسان ہو سکیں، ہم اپنے قبلہ کی طرف رخ کریں، وہ قبلہ ہمیں جس طرف ہدایت کرنا ہے کرتا رہے۔ تو زندگی مقاصد کی طرف رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان منابر شخصیات کو سلامت رکھے، ہمارے قائم و دائم رکھے، ہمارے والدین، ہمارے احبا و قارب، اعزا و قارب، ہمارے رشتہ دار، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت و سلامتی دے، عمر دراز دے، احباب کو عمر دراز دے، مخلصین کو عمر دراز دے، حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے، اور اللہ تعالیٰ سکون کی دولت عطا فرمائے۔ دولت نہیں کہوں گا، سکون کی دولت کہوں گا۔ دولت، مال والی دولت آتی ہے، سکون نہیں رہتا، تو ایسی دولت دے اللہ تعالیٰ کہ جس میں سکون بھی ہو اور خوشی بھی رہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی برضا رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے آپ کو، تعلیمات کو صحیح طرز سے قبول کرنے، صحیح معنی و مفہوم سمجھنے کی توفیق دے، شریعت کا پابند بنائے، تصوف و طریقت کے راستوں پر ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے، اس پر رکھے، اس پر غتزن رکھے، اسی میں اللہ تعالیٰ ترقی اور وصال عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، وما علینا الا البلاغ، والفاتحہ لحضرت النبی۔
آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اب سوالات کسی کے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے فرمائے. غالباً یہی کہا تھا، اگر نہیں کہا ہے تو خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک پیدا کیا جانا، مبرہ پیدا کیا جانا، وہی معنی میں ہوتا ہے. A question: Can women arrange her daughter's wedding after her husband's death, which has already been fixed during the days of iddat, or it's just like عدت کے دوران شادی فکس کی جا سکتی ہے لیکن شادی کی نہیں جا سکتی. تو اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو کوئی اچھا رشتہ فی الفور نظر آ جاتا ہے تو ان سے بات چیت کر رکھنا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. لیکن نکاح عدت کے بعد ہوگا. عدت کے بعد عدت کے دن پورے ہونے کے بعد میں بالکل تیزی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. قرض جلدی اینڈ کرنے کے لیے کیا وظیفہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے جو بھی اقراض ہیں اللہ اس کو دور کر دے. اللہ لوگوں کا محتاج کسی کو نہ بنائے. اللہ اپنا محتاج رکھے. ادائے قرض کے لیے وظیفہ آپ پوچھ رہے ہیں تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 5 دفعہ سورۃ القریش لإلاف قریش کا سورہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کو ختم کر دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم بھی دعا کریں گے کہ جس کے پاس بھی قرض ہو اللہ اس کو دور فرما دے. کوئی اور سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو شامل کریں گے ورنہ اختتام. جزاک اللہ خیر. شکراً مشکور محمد حبیب صاحب. ماشاء اللہ تقریباً آپ سے نئی چیز معلومات ہوئے. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال تو نہیں رکھے آپ؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی اور کا کوئی سوال نہیں ہے تو درس کا اختتام کر. چلیے غالباً کسی کے پاس بھی سوالات نہیں ہیں تو انہی جوابات پر اکتفا کرتے ہوئے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحیح چیز سننے بولنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو کچھ خطائیں کوتاہیاں رہ گئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ان سے آگے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.